سفر طے کیا تھا۔ ساتویں آسمان سے اوپر سدرہ تک اتنا سفر ہے جتنا حضور نے گھر مبارک سے لے کے ساتویں آسمان تک طے کیا تھا۔ ساتویں آسمان سے اوپر اتنا سفر طے کر کے حضور کہاں گئے؟ سدرہ پہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سدرۃ المنتہا۔ منتہا کہتے ہیں سرحد کو، بارڈر، اور سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک بارڈر ہے، سرحد ہے، جس سے اوپر کسی کی جانے کی مجال نہیں، وہاں ایک بیری کا درخت بھی ہے۔ بیری کا درخت، بیر کتنے کتنے موٹے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جیسے گھڑا ہوتا ہے نا، مٹکا، گھڑا دیکھا ہے مٹی کا گھڑا، مٹکا، حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بیر اتنے بڑے بڑے ہیں جتنا مٹکا ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں لکھا ہے کہ پورے وہ سدرہ جو بیری کا درخت ہے نا، اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ جیسے آپ چراغاں کرتے ہیں نا، چراغاں، لائٹنگ، مرچیں لگاتے ہیں، ٹیوبیں لگاتے ہیں دینی محافل میں، تو محبوب کی جب آمد ہوئی نا سدرہ پہ، تو پورے سدرہ کے درخت پر نورانیت کا اور چراغاں کا یہ عالم تھا کہ ہر پتا بیری کا جو ہے وہ روشن تھا۔ جس گھر میں دولہا نے آنا ہو نا بارات میں، رات کو وہاں چراغاں ہوتا ہے۔ تو میرے آقا شب اسرا کے دولہا ہیں، حضور شب اسرا کے، میرے امام نے کہا ہے، فتویٰ لگائے مولوی تو ان پہ لگائے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ رب نے کہا کہ اس بیری کے درخت کے ایک ایک پتے پہ فرشتہ چمٹ جائے۔ اذ یکش سدرۃ ما یغشی، قرآن میں ہے، جس چیز نے ڈھانپنا تھا اسے ڈھانپ لیا۔ تفسیریں پڑھے نا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے لے کے امام سیوطی تک، امام سیوطی سے ابن عباس تک، تمام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ نے سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور سدرہ پہ جب سرکار گئے تو جبریل نے کہا حضور اس سے آگے جانے کی مجال نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، اور شیخ سعدی نے کہا ہے، گر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا حضور ایک بال نہیں ہوتا، یہ بال کے سرے کے برابر بھی میں اگر اوپر گیا نا تو میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ فرماتے لو دنو تو انملتن، انملہ کہتے ہیں پوٹا، یہ انگلی کا جو پوٹا ہے نا ایک، اسے انملہ کہتے ہیں عربی میں۔ لو دنو تو انملتن، حضور یہ انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی میں سدرہ سے ذرا بھی اوپر گیا نا، اتنا بھی، تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جو سدرہ سے پھر حضور اکیلے ہی اوپر گئے۔ وہ کہاں تک گئے یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کو پڑھ لیں، امام غزالی کو پڑھ لیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے، اور مسجد اقصی سے سدرہ تک نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ سدرہ سے حضور کا اوپر جانا یہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ میرے پاس دو لڑکے آئے، یہ قریبی ایک گاؤں ہے، اسی جی جلسہ کران لگے ہیں، میں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اشتہار لے کے آئے ہیں تو موضوع لکھا ہوا تھا کہ ہم جو مولوی صاحب بلا رہے ہیں نا وہ حقیقت مصطفیٰ بیان کریں گے۔ حقیقت، میں نے کہا خدا کے بندو، وہ تو حقیقت مصطفیٰ پہ تو سدرہ کے رہنے والے کو نہیں پتا، یہ ختم خور حجرے میں رہنے والا کیا جانے گا حقیقت مصطفیٰ۔ حقیقت مصطفیٰ سمجھ لیں، کسی کو، اس لیے جبریل کو بھی نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے۔ کیوں نہیں پتا چلا؟ اس لیے کہ وہ تو حقیقت محمدیہ کی معراج تھی۔ تو حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ نبی پاک کی زبانی سن لیں۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت و ہستی سامنے بیٹھی ہو جو مزاج شناس نبوت بھی ہو، رازدار نبوت بھی ہو، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہو، تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا تھا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، دوسری روایت میں ہے لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔
تو یہ مولوی بیچارہ کیا بیان کرے گا؟